اج دا میرا موضوع لبیک یا رسول اللہ، انتہائی اہم ترین موضوع ہے۔ یہ نعرہ ماشاءاللہ تسی لاندے ہو، لا رہے ہو، لاندے رہو دے۔ اس موضوع دے الحمدللہ فقیر تساں دوستاں دے سامنے پہلی دفعہ گفتگو کرن دا شرف حاصل کر رہے۔ قرآن و حدیث دی روشنی اندر میں بات عرض کروں گا کہ لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لانا اے نبی پاک دے صحابہ دی سنت ہے۔ کتب احادیث تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیاں برکتاں اور کافی سارے جزئیات نے جنہ تو سانوے پتہ لگے دا کہ اس نعرے دیاں کنیاں برکتاں نے، اور یہ ہر ایک کو لانا چاہیے، چھوٹا ہوئے، بڑا ہوئے، بزرگ ہوئے، نوجوان ہوئے، مرد ہوئے تے پاویں عورت ہوئے۔ سارے محبت لبیک اللہ سلامت رکھے۔ قرآن پاک دی جڑی مبارک آیا کریمہ میں پڑھیا، پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 14 دا آغاز ہو رہے ہیں۔ پہلی آیا کریمہ ہے، یہ وچ رب تعالیٰ نے یا ایھا الرسل فرمایا۔ یہ معنی بنتا ہے جویں اسی عام کہنے ہیں یا رسول اللہ، یا ایھا الرسل۔ اس طرح قرآن پاک دے اندر لفظ انظرنا اور یا ایھا النبی کافی مقامات دے الفاظ آئے ہیں صرف اصول برکت واسطے۔ میں یہ آیا کریمہ دے مبارک الفاظ پڑھے ہیں، ورنہ اس تو ہٹ کے کئی احادیثاں بھی اس موضوع دے موجود نے، اور قرآنی آیات بھی نے جنہاں کا مطلب یہ بنتا ہے کہ کملی والیا اسی حاضر ہاں، سنیا اسی دن رات، ہر سال، ہر مہینہ، ہر ہفتہ، ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر منٹ سنیا تیری بارگاہ تیری تابعداری دے اندر، فرما برداری دے اندر اسی حاضر ہوں۔ جتنے بھی معنی بندے نے سب تو پہلے میں لبیک یا رسول اللہ دا جڑا معنی ہے ساڈے جڑے بزرگاں نے فرمایا ہے، میں جناب دے سامنے وہ مختصر ہے انداز وہ پیش کراں گا تاکہ تانوں سب تو پہلے پتہ ہوئے کہ لبیک یا رسول اللہ دا معنی کیا۔ بزرگان دین اولیاء کاملین نے یہ کافی معنی فرمائے نے۔ سب تو پہلا امام نبوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے المنہاج شرح بخاری دے اندر آپ نے یہ معنی بیان فرمائے کہ لبیک یا رسول اللہ دے معنی کی فرمایا اجابت لکا کہ یا رسول اللہ تسی جدوں بھی میں نو یاد کرو دے میں حاضر ہوں۔ اچھی کو سبحان اللہ۔ ایک معنی وکیل معنی قربن من کا، ایک معنی دوسرا معنی یہ کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی جدوں بھی حکم فرماؤ دے، جدوں بھی تہاڈی عظمت تے شان تے پہرا دین دا موقع آئے دا تے فرمایا قربن من کا، کملی والیا میں تہاڈے قریب ہوواں۔ ایک معنی دوسرا اور تیسرا معنی امام نبوی فرماتے ہیں وطاعت لکا، سونیا میں ہر ویلے تیری فرما برداری چروانا، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کپڑے گفتگو کردار احوال اقوال ہر لحاظ نال سونیا میں تیری تابعداری کراں۔ چوتھا معنی فرمایا انا مقیم علی طاعتک، یا رسول اللہ میں ہر ویلے کھڑا تے تیرے حکم دا انتظار کر رہے ہیں۔ پنجواں معنی وکیلا محبتی لکا، یا رسول اللہ میری ساریاں محبتاں
کملی والے تیری محبت تے قربان ایتا امام نبوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لبیک یا رسول اللہ دے 5 معنی بیان فرمائے اور اس تو علاوہ وقیلا غیر ذالکا انہا معنیاں تو علاوہ بھی علماء نے لبیک دے معانی بیان فرمائے. اس طرح امام علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا وَإِسْعَادًا بَعْدَ إِسْعَادٍ یا رسول اللہ میں بار بار تو اپنی خدمت واسطے حاضر ہوں. معنی یہ نکلے گا کہ کملی والیا جدوں بھی تیری عزت تے پہرا دین دا موقع آئے دا اے نہیں کہ ایک باری میں دیاں دا یا 2 باری دیاں دا. اسعادن بعد اشعادن کملی والیا میں بار بار تیری عزت تے پہرا دین واسطے حاضر ہوں. اس تو بعد اگلا معنی ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مرخات دے اندر فرماندے نے مرخات المفاتی دے اندر آپ فرماندے نے کہ اقامتاً بعد اقامتن آپ فرماندے نے کہ یا رسول اللہ آپ دی اطاعت تے میں کھڑا ہوں جے میں کھڑے پہ گیا تے کملی والے پھر تیری تابعداری دا تیری عزت دا مسئلہ آیا تے میں پھر بھی کھڑا ہوں یعنی ہر واری میں کھڑا ہوں. اس طرح ملا علی بن علان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے فیہ جواب زیادتی فی العدب آپ فرماندے نے کہ نبی پاک دی بارگاہ اینا لفظاں نے نال کنا لفظاں نال لبیک یا رسول اللہ اینا لفظاں دے نال کملی والے دی بارگاہ حاضری پیش کرنا اے دے وچ ادب بہت زیادہ ہے. اور اس طرح علامہ حمزہ محمد قاسم منار القاری شرح بخاری کے اندر فرمانے نے کہ ای انا حاضر بینا یدیکا کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں تواڈے سامنے حاضر ہوں جی میں تواڈا دل کردا ہے جو تسی حکم کرو سونے میں حاضر ہوں. جان کہو تے میں جان بھی دیا اولاد کہو تے میں اولاد بھی پیش کراں مال کہو تے میں مال بھی پیش کراں وقت کہو تے کملی والے میں وقت بھی پیش کر دے. یعنی یہ مختصر انداز دے اندر ملا علی قاری امام نبوی علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اور دیگر ساڈے اسلاف نے جڑے لبیک یا رسول اللہ دے معنی بیان فرمائے. ہن ذرا آؤ احادیثاں تو میں عرض کراں کہ نبی دے صحابہ نے نبی دا کلمہ پڑھن والے نے کدوں کملی والے نو لبیک یا رسول اللہ کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت انس بن مالک آپ فرماتے ہیں جدو کملی والے غزوہ حنین تے گئے لشکر کی تعداد ہزاراں کی تعداد دے اندر سی تے جدو قبیلہ حوازن دے سامنے نبی پاک کو ایک ٹکرا ہویا نا تے کچھ انصار جڑے سن کچھ لوگ جڑے سن انہاں پیٹھ وکھائی توجہ ہے جنہ دی ہے پیار نال کو سبحان اللہ. جدو جنگ شروع ہوئی کملی والے آقا کریم علیہ السلام آپ دے کچھ کلمہ پڑھن والیاں وچوں نویں جڑے مسلمان ہوئے سن کچھ لوگاں نے پشت وکھائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو ویکھیا کہ زیادہ تر انصار سن کہ مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الانصار اے انصار والے ہو کتھے جا رہے ہو. تے جدو انصار والے دے کنا وچ یہ آواز پہنچی نا تے انہاں حضور دے کہن تے کوئی لفظ بولے وقالوا لبیک وسعدیک یا رسول اللہ. یعنی صحابہ نے عرض کی کملی والے اسی حاضر ہاں بین یدیک تے سونے تیرے سامنے آ جتھے تو اسی اپنی جان قربان پیش کرانے. تو غزوہ حنین دے موقع تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے نعرہ ماریا لبیک وسعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہن توجہ کر دے جانا میں اختصار دے نال یہ گلاں جو آپ دے سامنے عرض کر رہا ہوں. حضرت سرکار مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کیونکہ پوری حدیث نہیں صرف ان لفظوں کے بارے میں عرض کرنا لبیک یا رسول اللہ کہنا کڑے کڑے صحابی کی سنت تھا. حضرت نبی پاک نے فرمایا یا علی ابن ابی طالب قال علی
لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت نبی پاک نے فرمایا علی، جدو سرکار نے نہیں گل کی تو حضرت علی پاک نے نہیں آکھیا کہ یا رسول اللہ، اے نہیں آکھیا یا نبی اللہ، فقط اے نہیں آکھیا یا محمد. حضرت علی پاک قال علی لبیک یا رسول اللہ. حضرت علی پاک بولے تھے، کہنے لگے قبلی والے میں حاضر ہوں. کچھ کہہ ذرا سبحان اللہ. اگلی حدیث پاک حضرت سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فاقہ آ گیا، غربت آ گئی، کہ میں کافی دنوں تو فاقے وچ ساں، بھوکے وچ ساں. میں جا رہا ہوں، عمر بن خطاب نال ملاقات ہوئی. حضرت عمر نے میری حالت دیکھی، قرآن دی آیت پڑھی، آپ ادھر چلے گئے، میں جدھر جانا سی ادھر سفر کیتا. چلدیاں چلدیاں آپ فرماتے ہیں بھوکے نہیں لگی، فاقہ اینا سی کہ میرے تے غشی دا عالم تاری ہو گیا. جدو میں غشی دے عالم دے وچ جناب زمین تے منہ پر نے ڈگیا نا، تے آپ فرماتے ہیں کچھ دیر بعد میری نظراں دے سامنے سر والے پاسے جدو میں ویکھیا تے میرے سامنے نبیاں دے سردار تشریف فرما دے. اونچی کہہ ذرا سبحان اللہ. اللہ میں قربان جاواں عزیزاں نے گرامی قدر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھن والے بڑی توجہ چاہواں دا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدوں میں ویکھیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب میرے سر والے پاسے کھڑے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابی ہریرہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ، کیونکہ پوری حدیث نہیں سناواں، اختصار دے نال بات عرض کر کے لبیک یا رسول اللہ دے لفظ تے بات عرض کرنے بڑی توجہ چاہواں دا. لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں زمین تے ڈگا، منہ پر میں ڈگا، مینوں بھوک لگی ہوئی آ. لجپال نبی نبیاں دے سردار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جدوں فرمایا یا ابی ہریرہ واہ مدینے دے تاجدار تیری عظمت تو قربان جاواں. اتنے جناب والا پیار دا رنگ پیش کرنا چاہنا وا. اے میرے مالک دا نظام ہے، رب دنیا بنائیے، دنیا وچ کھیل بنائیے، رب جنوں چاہندا ہے جو چاہندا ہے عطا کردا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. عزیزاں نے گرامی قدر کھڑی دے تاجدار فرماندے نے واہ مولا کئیاں نوں کنا کنا کھان نوں عطا کرنا ہے، کئیاں دے فاقے ایسے آندے نے زمین تے ڈگ پیندے نے. آپ فرماندے نے ربا تیریاں تو ہی جانے نے دیکھی کھینے بنا آئی بندے راہ تنوں بھکے شان دے تے کتے کھان ملاوی. کبیرہ عزیزاں نے گرامی قدر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جدو میرے کرنا دے اندر امام الانبیاء دی آواز آئی، جدو حضور نے فرمایا یا نبی ہریرہ، لجپال نے فرمایا اے ابو ہریرہ. ہن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آنکھ پھٹی ویکھیا میرے سر والے پاسے نبیاں دے سردار کھڑے نے. لجپال نے جدو مینوں آواز ماری میں کو آکھیا لبیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. عزیزاں نے گرامی قدر آؤ ذرا کے سنو. اللہ اکبر کبیرہ. جناب والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام جناب والا مسجد کے اندر بیٹھے نے. جناب والا حضرت کعب جنہ دا نام ہے. آپ فرماندے میں مسجد نبوی کے اندر بیٹھا ہوں، ایک بندہ جس کول میں قرضہ لینا سی توجہ کر دے جانا. میں جناب والا لبیک یا رسول اللہ دیا قرآن کے تین آیتوں تو اشارہ کر چکے ہاں. یا ایھا الرسول بلغ، یہ جناب والا رب دے قرآن دی آیت پڑھی یا ایھا النبی. اللہ اکبر کبیرہ. رب دے قرآن دی آیت پڑھی جناب والا اشارہ کرن بات عرض کیتی. اس تو بعد ان سرنا دا لفظ قرآن چ پڑھیا. آؤ ذرا ہن جناب دوسری حدیث پہ عرض کرنا وا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب والا فرمایا لبیک
یا رسول اللہ. حضرت علی پاک نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ. حضرت جناب والا نبی پاک دے صحابہ انصار سارے نے قالو لبیک یا رسول اللہ. ہر صحابی نے آخیا لبیک یا رسول اللہ. حضرت جناب والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام آپ فرماتے ہیں میں مسجد کے اندر بیٹھا ہاں, اچانک جناب والا میں جدے کولوں قرضہ لینا سی, میری وہ نال گفتگو ہو رہی سی, وہ میرے نال پیا گلاں کردا سی, میں وہ نال پیا گلاں کردا سا. اچانک ساری گفتگو اونچی ہو گئی. نبیاں دے سردار حجرت دے اندر تشریف فرما سن. لجپال نے جدوں ساری آواز سنی میرے صحابہ اونچی پہ بولدے نے, نبیاں دے سردار بار آئے. پہلی بات معلوم ہوئی دنیاوی گلاں کرنیاں, دنیاوی ماحول دے اندر مسجد اونچی بولنا. میرے مصطفیٰ نے منع فرمایا. لجپال بار آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جدوں ویکھیا نبی پاک دے غلام آپس دے اندر اونچی اونچی تکرار کر دینے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا, پردہ اٹھا کے بار آئے. لجپال نے فرمایا او میرے صحابہ, جدوں انی گل عرض کیتی جناب والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے جدوں انی بات عرض کیتی آپس دے اندر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ, جدوں صحابہ نے لجپال نبی کا بات نو سنیا اگوں صحابہ نے ہور کچھ نہیں آکھیا, عرض کیتی لبیک یا رسول اللہ. اے لفظ بولیا کی لبیک یا رسول اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی پھر بات بڑی لمبی آ, پتہ لگیا مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے نبی دے صحابہ نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ماریا. آگے چلو ذرا, عورتوں نے بھی یہ نعرہ ماریا. توجہ ہے نا, توجہ کرنا ذرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار تشریف فرما سن تے صحابہ دی بیعت لے لے سن. حضرت اسما بنت یزید کولوں دی گزریاں, انہاں ویکھیا رش پہ آئے. لوکاں کو پوچھیا خیر, لوکاں نے کہا حضور بیعت کر رہے ہیں. حضرت اسما گئیاں تے اپنا ہاتھ اگے کیتا. جدو اسما نے ہاتھ اگے کیتا نا حضور والے, حضور نے اپنا ہاتھ پیچھے کھچ لیا. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورتاں دے ہاتھاں وچ ہاتھ نہیں دینا. توجہ کرنا, اتنے میں موضوع اپنے چھڑ کے ذرا دوسرے پاس جا رہے ہیں. بطور تمبی بات درش کرنا چاہنا وا, وہ پیر نہیں ہو سکتا جڑا عورتاں دے ہاتھاں وچ ہاتھ دے, عورتاں نوں سامنے بٹھاوے جناب والا تے بے پردہ کرے. نبیوں دے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسما نوں فرمایا اسما اپنا ہاتھ پیچھے کر, میں نبیوں دا سردار ہاں. فرمایا عورتاں دے ہاتھاں وچ ہاتھ نہیں دیندا. پتہ لگیا جڑا پیر عورتاں دے ہاتھاں وچ ہاتھ دے کے بیعت کردا ہے اور نبی دی غلامی نہ ادا نہیں کردا. اس واسطے جناب والا دب تے فکر دے رہے ہیں وہ پیر نہیں ہو سکتا جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دیاں حداں توڑے. جناب والا وہ کبھی پروانہ نہیں ہو سکتا. جناب والا جڑا کھبے سجے جناب شمع تو فیض حاصل کرنا. اس واسطے کسی عاشق نے جناب دے وچ رنگے سو اس طرح پڑھیا کہ جناب والا جڑے شمع نو ویکھ کے رہن زندہ سمجھیا کرو. ساڈا مسلک ساڈا عقیدہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا. حضور دی حدیث میں عرض کر دیتی ہے ہن او پیر نبی تو بڑا کوئی نہیں نہ ہو سکتا کہ جڑا جناب والا کہے کہ نہیں عورتاں دی بیعت نہیں, عورتاں دے ہاتھ چھت دینے چاہیے نہ. ساڈے بزرگاں نے فیصلہ کیتا اشعار تے کلام دی شکل دے اندر کہ جیڑا شمع نو ویکھ کے رہ زندہ لوڑ کوئی نہیں.
دل وچ عشق بلال دا چاہیدا میرے آقا نو رنگاں دی لو نماز پڑھے نہ قرآن پڑھے نہ نبی پاک دے درود و سلام پڑھے نہ نبی دی عزت دی بات کرے نہ نبی دے پیار دی بات کرے او پیر دا ہو سکتا ہے پیر نہیں ہو سکتا پر اگر کھبے سجے بات جاری ہے میں عرض کر رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ مارنا یہ دا کتنا بڑا عجر ہے نبی پاک دے صحابہ دی سنت ہے حضرت جناب والا قاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جو حضور نے فرمایا اے قاب کی پہ کر دے ہو اتنی گل کی تھی حضرت قاب نے کو کی گیا لبیک یا رسول اللہ 5 حدیثاں 6 حدیث سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں بڑی توجہ چاہمد اللہ جفال نبیوں دے سردار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب والا عام عرض کرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اپنے گھر دے اندر شاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات میرے کو ٹھہرنا سی نبیوں دے سردار آئے حضور نے آنے فرمایا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میمونہ حضرت میمونہ فرمانیاں نے جدوں میں نبی پاک دی آواز سنی میں آنکھیں لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ دے مبارک الفاظ میں پڑھے بڑی مہربانی توجہ کرنا او چھلا ہے جناب او دین تو بے خبر جڑا ایک کبے جناب والا یہ نعرہ اج بنایا گیا نانا او تو کبھی نشی نہ توش ہے جدوں میں نعرہ نبی دے صحابہ نے غزوہ حنین دے اندر لایا مولا علی نے لایا عرض کر چکے ہیں حضرت قاب نے لایا عرض کر چکے ہیں حضرت اسما نے لایا عرض کر چکے ہیں حضرت میمونہ نے لایا عرض کر چکے ہیں آدھرا سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں بڑی مہربانی توجہ کرنا جی میں جناب دیگر کام کرنا حضور دے صحابہ دی سنت میں لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لانا نبی دے صحابہ دی سنت آدھرا سنو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے سچے غلام فرماتے ہیں حضور گھوڑے دے سوار ہوئے کہ نبی پاک بیٹھے نے پیچھے میں بیٹھا ہوا واہ معاذ تیری عظمت تو قربان جاواں ایڈا حضور دے تو قریب ہویا ہے اکے مصطفیٰ نے پیچھے تو ہوئے ایک باری معاذ کو محبت نال سلام پیش کرو کرو سبحان اللہ حضرت معاذ فرماتے ہیں میں پیچھے کملی والے اگے گھوڑے تے سوار اسی جا رہے ہیں حضور نے فرمایا پوری حدیث میں کوئی عرض نہیں کر رہا صرف لبیک یا رسول اللہ کا جڑا لفظ ہے نا نعرہ صرف یہ میں عرض کر رہا کوئی یہ بات سوچے کہ میں پوری حدیث نہیں عرض کر رہا ہوں نہیں یا یہ جناب غلط ہو رہا ہے نا صرف لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ میں بات عرض کر رہا حضرت معاذ فرماتے ہیں میں پیچھے قبلی والے گھوڑے تے سوار سفر جا رہے ہیں لجپال نے فرمایا یا معاذ حضور نے آواز ماری معاذ اور معاذ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ ایک باری آواز ماری اللہ اللہ میں قربان جاواں عزیزاں نے گرامی قدر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ حضرت معاذ فرمانے میں آنکھیں لبیک یا رسول اللہ کملی والے نے دوسری باری فرمایا یا معاذ میں دوسری باری آنکھیں لبیک یا رسول اللہ تیسری باری مصطفیٰ نے فرمایا یا معاذ میں پھر آنکھیں لبیک یا رسول اللہ آج رسول میں عرض کرنا چاہنا حضور کو یہ نعرہ کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ تے جناب والا محدثین استدلال کرتے ہیں جناب میں عرض کرنے لگا ہوا کملی والے تو تا فرشت دے بیٹھا ہوئے آواز ابھشت تو آوے تو سن لینا کملی والے عرشت دے ہوئے آواز فرشت دے ہوئے تو سن لینا سنے اکھی گلے معاذ تیرے پیچھے بیٹھا ہے معاذ کو اٹھے نال نے کملی والے پہلی والی کسی آواز ماری معاذ نے جواب دیتا سنیا پھر دوسری باری کیوں ماری حضرت معاذ نے پھر جواب دیتا لبیک یا رسول اللہ سنیا دوسری باری بھی کیا تسی نہیں سنیا یہ تو ہو نہیں سکتا کملی والے نے سنیا نہ ہوئے لجپال نے تیسری باری فرمایا یا معاذ حضرت معاذ نے یہ کوئی نہیں آنکھیا سنیا میں سنتا پیا حکم کرو نانا معاذ نے بھی ایسا جملہ کوئی نہیں بولیا حضرت معاذ نے بھی آنکھیا تینی باری آنکھیا لبیک یا رسول اللہ
محنت میں جناب کے سامنے تھی یہ نعرہ تو سن رہے ہو، لیکن اس موضوع کے اس انداز کے اندر ایک کا حدیث پاک یا اس طرح دو حدیثاں تین حدیثاں دے کلپ موجود ہونے دے، لیکن الحمدللہ یہ آج پہلی دفعہ فقیر پونے گھنٹے دا بیان لبیک یا رسول اللہ کا عرض کر رہے ہیں۔ یہ نعرہ لانا رب دے قرآن تو ثابت ہے، یہ نعرہ لانا مصطفیٰ دے پیار تو ثابت ہے۔ کرنا ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے کتنی باری نعرہ ماریا؟ کی ماریا؟ جنہاں نو دا اکھو کی ماریا؟ اچھی بول کی ماریا؟ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ماریا۔ سوال پیدا ہوتا ہے محبت دے نال تیرے سامنے بات کے سوال عرض کر رہے ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے سنیا پہلی باری سنیا نہیں، کملی والے نے پہلی باری نہیں دوسری باری بھی آواز نہیں آئی، گھوڑا ہے گھوڑے تے بندے دو سوار ان تے فاصلہ کتنا ہوتا ہے؟ کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، کوئی جدائی نہیں ہوتی، کوئی جنابے والا وہ دے وچ مثال نہیں ہوتا، متصل ہوندیاں نے ساری چیزاں۔ نبی پاک نے 3 باری فرمایا، حضرت معاذ نے 3 باری عرض کیتا لبیک یا رسول اللہ۔ محدثین فرمانے نے حضور سن رہے سن، حضور نو پتہ لگ رہا سی کہ معاذ کہہ رہے ہیں، لیکن کملی والے بار بار اس واسطے کہہ رہے سن کہ کملی والے اپنی امت نو پیغام دینا چاہتے سن کہ جڑا لبیک یا رسول اللہ کہندا ہے محمد نو بڑا پیارا لگدا ہے، اور کملی والے دی منش آیا میں بلاندا رہا او بار بار کہندا رہے۔ یار گل کہ سبحان اللہ۔ اگے سن ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت مامونہ حضرت خدیجہ الکبریٰ تو سنے، حضرت خدیجہ الکبریٰ نبی پاک غار حرا وچ نے، جبرائیل امین حضور دے کول نے، کہ جبرائیل امین عرض کردے نے آقا میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں جبریل عرض کی سونا میں ایک خبر دینا چاہنا۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل کی کہنا چاہنا؟ عرض کی سونیا میں دسنا چاہنا خدیجہ آ رہی ہے، کملی والے تھوڑی زوجہ آ رہی ہے۔ اور مسلمانہ بڑی توجہ چاہاں دا مرد دا مرد رہ گئے، عورتہ نے بھی نعرہ احرام ماریا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل کہنا کی چاہنا ہے؟ عرض کی سونیا خدیجہ تواڈے واسطے حیش کہندے نے جناب کھجور تو تیار ہویا ہے کھانا حلوہ جناب والا۔ عرض کی کملی والے خدیجہ تواڈے واسطے حیش لے کے آ رہی ہے، نال پانی لے کے آ رہی ہے۔ واہ جبریل تیری بھی خدمت تو قربان جاواں۔ یہ بھی کو گل دسن والی ہے، جبریل اس رجلی پیغام دینا چاہتے سن، حضور کے غلاماں نوں جو دسنا چاہتے سن وہ وہی بات ہے جڑی میں عرض کرنا چاہنا وا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جبریل عرض کردے نے آقا جب جبریل نے عرض کی سونا جدو خدیجہ الکبریٰ آ جان، میرے آقا نے فرمایا ہاں جبریل سونیا خدیجہ نو میرا بھی سلام کہنا، میرے رب دا بھی سلام کہنا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ تشریف لے آئیاں غار حرا وچ، حضور مسکرائے، کملی والے نے فرمایا خدیجہ جی سونا، فرمایا میں قسم ہے اس رب دی جس رب نے تینوں میرے واسطے چنیا۔ سمجھ آئیے تو کہہ سبحان اللہ۔ قسم ہے اس رب دی جس رب نے تینوں میرے واسطے منتخب کیتا۔ ہن خدیجہ الکبریٰ بھی حیران ہو گئیاں تے پریشان بھی، اللہ خیر کرے آج حضور دا موڈ بڑا چنگا پہ لگ رہا ہے، سونا لگ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حالے برتن پیش نہیں کیتا، حضور نے فرمایا خدیجہ حیش لے کے آئی ہیں تے پانی لے کے آئی ہیں۔ خدیجہ عرض کر دیا نے کملی والے یہ کھانے کا تو مینوں پتا ہے، تانوں کی میں پتا لگ گیا؟ فرمایا خدیجہ مینوں پتا ہے تو کھجوراں دا حلوہ تیار کر کے لے آئی ہیں۔ حضور نے فرمایا خدیجہ بڑی توجہ چاہاں گا، خدیجہ لے تینوں مبارک ہوئے، تینوں جبریل بھی سلام کہہ رہی تے رب جلیل بھی سلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ عرض کر دیا نے سونیا رب تا خود سلام ہے تے جبریل نو میرے والوں بھی سلام ہے۔ ہن اینی گل پوری توجہ کرنا، اینی گل مکمل ہوئی۔ حضور نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ اٹھایا، خدیجہ وال ویکھیا تے فرمایا یا خدیجہ الکبریٰ
والے نے بولے حضور خاموش ہو گئے حضرت خدیجہ الکبریٰ جناب والا عرض کر دیا نے سن جناب و جملہ جڑا ہر بچے دی زبان دیا ہر بڑھے دی زبان دیا ہر نوجوان دی زبان دیا جب حضور نے فرمایا خدیجہ الکبریٰ حضرت خدیجہ عرض کر دیا نے لبیک یا رسول اللہ عرض کی تھی میں حاضر سونیا حکم ہوئے توجہ کر کتنا مبارک لفظ حضور پہلے بھی خدیجہ نال گلاں پہ کردے سن حضور بار بار یا خدیجہ کہہ رہے سن کہ جو خدیجہ نے آخیا نا لبیک یا رسول اللہ کملی والے چپ کر گئے مطلب یہ نکلیا حضور آج سننا ہی خدیجہ کو لبیک یا رسول اللہ توجہ ہے کہ سبحان اللہ آگے سن لگا اگلی حدیث پاک حضرت نبی پاک سن دی بارگاہ جنگی یہودی آیا کون آیا یہودی آیا کہنے لگا آقا میرے آقا نے فرمایا یہودیہ کی کہ دو واقعات ہیں میں یہودیہ کا واقعہ عرض کر رہے ہیں کہنے لگا آقا میری بیٹی فوت ہو گئی ہے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دس کی کہنا چاہنا ہے عرض کی تھی سونیا میں سنیا آئے تسی دکھیاں دے دکھ دور کر دے پریشان حالتیاں پریشانیاں دور کر دے دے انہاں نو غم آئے ان خوشیاں عطا کر دے ہو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہنا کی جانا ہے تو یہودی ہے میں نبیوں دا سردار انداز کہنا کی جانا ہے عرض کی تھی سونیا میں بھی توڑا کلمہ پڑھا دا فرمایا پھر پڑھ دا کیوں نہیں عرض کی تھی سونیا ایک شرط دا سونے ایک وعدہ کرو لجپال نے فرمایا دس کی کہنا چاہنا سن جناب یہ زندہ تک ادھر رہ گئے مردیاں بھی یہ ہوئی نعرہ لایا ہے لبیک بارہویں حدیث میں اس کر رہے ہیں کوٹ کر دے جو ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کی کہنا چاہنا ہے حدیث کی جس میں کلمہ پڑھا گا تو اٹھے دین چاہنا دا پر ایک شرط ہے حضور نے فرمایا دس کی کہنا چاہنا ہے عرض کی بھی سونیا میری ایک بیٹی آ ایک کو دین کا تے سونیا فوت ہو گئی ہے توجہ کر درا اللہ اکبر کبیرہ یہودی کہنے لگا کملی والے آ نہ اور کوئی پتر ہے نہ اور کوئی دھی آ کملی والے میری بیٹی فوت ہو گئی آ مدینہ دے تاجدار نے فرمایا اللہ دی رضا کہنا کی چاہنا عرض کی تھی سونیا میں کلمہ پڑھا دا یہ میری بیٹی ایک واری قبری چوبار آ جاوے توجہ کرو ذرا اللہ اکبر کبیرہ عزیزان گرامی قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا زندہ کرنا رب دا کم ہے مارنا رب دا کم ہے لاجپال نے فرمایا او دی قبر دا پتہ دی قبر دا پتہ ہی عرض کی بھی ان باپ سی نا سمجھی والے اب پتہ ہے حضور نے فرمایا دا نام ہی ہوندائی نبی کہتا ہے انہیں نام ہی دسیا پر میرے بھول گیا اس واسطے حدیث پاک چھے اور راوی نے اور نام ہی بچی دا ذکر کیتا فلانا تم دا لفظ ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیٹی دی قبر دے لے جا وہ جناب والا یہودی نبی اندر سردار میں اپنی بیٹی دی قبر دے لے گیا واقعہ پورا سنانا میرا مقصود نہیں رہا میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہنا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک الفاظ ایسے نے جناب والا جیڑا بندہ دلوں ہو کے انہاں نو بولا پھکاردا ہے اچھا رب بھی او دے تے کرم فرماوندا ہے اللہ اکبر کبیرہ جناب والا نبیوں دے سردار اس بچی دی قبر تے گئے نے لجپال نے فرمایا دا نا کیوں نے نام دسیا نبیوں دے سردار صلی اللہ علیہ وسلم قبر تے کھڑے ہو کے لجپال نے اس بچی نو آواز ماری اللہ اکبر کبیرہ قبر شک ہوئی قبر پھٹیا بچی قبر چمار آئی ہے بچی نے جڑا پہلا لفظ بولے ہے وہ سنو ذرا دل ٹھنڈے کرو نبیوں کے سردار نے فرمایا جدو میں بچی نو آواز ماری وہ یہودی باپ بھی کول کھڑا ہے نبیوں کا امام بھی کول کھڑا ہے لجپال نے فرمایا بچی قبر تو باہر آ جدو بچی قبر تو باہر آئی ہے حضور نے آواز ماری بچی نے آخیا لبیک یا اچھی کہ لبیک یا اپنی واقعہ میں حاضر حکم ہوئے بس واقعہ بڑا لمبا ہے یہ بھی لفظ عرض کرنا چاہنا اس بچی نے قبر چو باہر نکل کے سب تو پہلا جڑا
سنائیاں نے 12 حدیثاں سنان تو بعد لبیک پہلے طرح لگے تو پھر مزہ نہیں پہلے نالوں زیادہ ہونا چاہیے ہاتھ سارے چکو تے سینے دا زور لا کے بڈھا بیمار ہے سرکار دی عظمت بلند کرو لبیک اللہ سلامت رکھے سنو اشارہ تن وقت نہیں ایک حدیث پوری سناواں دا باقی نہ لے کے عرض کر دینا حضرت فضل بن عباس نے یہ ہوئی نعرہ ماریا لبیک یا رسول اللہ حضرت جناب والا مرشد نے یہ ہوئی نعرہ ماریا لبیک یا رسول اللہ حضرت مخمد نے یہ ہوئی نعرہ لایا لبیک یا رسول اللہ حضرت خالد بن ولید نے یہ ہوئی نعرہ ماریا لبیک یا رسول اللہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ہوئی نعرہ ماریا لبیک یا رسول اللہ بندے تاکیدے رہ گئے میں دسنا وا جانوراں نے بھی یہ ہوئی نعرہ ماریا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب کعبہ کی قسم فخر کریا کرو اپنے عقیدے پہ تو اڈا سارے دا سارا عقیدہ یا رب نے قرآن چے یا مصطفیٰ دے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے حضور دی بارگاہ چ گدھا آیا یہ واقعہ تسی سنیا اشارہ کر رہے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل لکا من ربی اے کدے تیرا کوئی مالک ہے کدے نو حضور کہہ رہے ہیں حل لکا من ربی تیرا کوئی رب ہے کدہ بولیا کہنے لگا قال لا حضور میرا کوئی مالک نہیں کمری والے نے فرمایا قالا والیما جو فرمایا پھر تیرا مالک کوئی نہیں تیری وجہ کیا ہن کدہ سب تو پہلی گل تو سبحان اللہ اے اعلان کہ کدہ بول رہے ہیں حضور کدے دیاں گلاں سن رہے ہیں کہ حضور بول رہے ہیں کدہ کملی والے دیاں گلاں سن بھی رہے ہیں تے سمجھ بھی رہے ہیں کہ عربی بول رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقال والیما تیرا مالک کیوں نہیں کہنے لگا کملی والے میرے ابا و اجداد کی جو پشت ہے نا اس پشت جو میں آخری ہوں میں حدیث بڑی نبی صرف اشارہ تن بات درس کرا میں آخری ہوں یا رسول اللہ میرے ابا و اجداد کی جو پشت آ رہی ہے نا اس پشت 70 نبیوں نے سواری کی تھی 70 نبیوں نے سواری کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کدہ کہنے لگا آقا ہن میں اپنی نسل وچ آخری رہ گیا میں اپنی نسل وچ آخری رہ گیا کہ کملی والے مینوں پتہ ہے تسی نبیوں تو بعد آخری نبی ہو کہ یا رسول اللہ ہن میرے تو سواری فرماؤ دے بات بڑی نبی کملی والے نے فرمایا ٹھیک ہے حضور نے صحابہ کے سامنے وقت سمیتو کا یا پھورا کملی والے نے فرمایا صحابہ گواہ ہو جاؤ میں سارے دے سامنے اس گدے دا نام یا پھور پہ رکھنا ہن نام رکھن تو بعد گل شل ہون تو بعد جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا یا پھورا اے یا پھور انہیں لفظ حضور نے بولے گدہ بولیا کہ کہنے لگا لبیک یا رسول اللہ کملی والیا میں حاضرہ حکم کرو ان توجہ کرو بندے تکیرے رہ گئے جانور بھی کملی والے نو بولا رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ رات محترم 13 حدیثاں اور 7 حدیثاں نہ لے کے حضرت ابن فضل حضرت مرشد حضرت مخبر حضرت ابو ذر اور حضرت خالد بن ولید یہ جناب والا حدیثاں جڑی میں بیان نہیں کر سکیا 13 حدیثاں جنہاں میں کہ لفظ موجود نے کہ کملی والے دے صحابہ نے حضور نو عرض کی تھی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے اس جملے وچ بڑیاں برکتاں نے بڑیاں رحمتاں نے سلام اس مرد قلندر نو جڑا اے نعرہ نبی دے غلاماں نو دے گیا حضرات محترم ہن سارے دوستاں کے دعا ہے گزارش دیا تے التجا دیا اور ریکویسٹ دیا کہ جس طرح تسی جان لے ہو ماشاءاللہ مسجد اقم جاری و ساریہ اور الحمدللہ